یہ راستے پہ چلیں گے، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ، حق کا راستہ، تو آپ صحیح چل رہے ہوں گے، لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں فالو کرو، ہم جیسے کہہ رہے ہیں نا ویسا کرو۔ اور لوگ کس راستے کی طرف بلاتے ہیں؟ لوگ خواہشات کی طرف بلاتے ہیں۔ انسان کا نا دنیا میں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے، اکثریت کا تو ایمان نہیں ہے جنت جہنم پر، تو جب ان کو جنت اور جہنم کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جب اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھے گا تو اس دنیا کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا یار، کرے گا۔ بہت سے تو کہتے ہیں آخرت ہے لیکن اوپر سے نا، وہ اندر سے نہیں ہے، اندر میں نہیں ہے، اوپر سے کہتے ہیں مردے تو سڑک ختم، بدبو، لاش، گائے بھینسیں مرتی ہیں، ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو انسانی لاشوں کا ہوتا ہے۔ کوئی آخرت میں نہیں ہے کچھ ہو تو ٹرائی کرنے کے لیے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اگر ہوا تو شاید کام آ جائے۔ کوئی مزیدار ایمان نہیں ہے، تگڑا ایمان جسے کہتے ہیں نا، جو آپ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا تبلیغی جماعت کے بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو 2 رکعت نماز ہے یہ ہمارے دنیا کے کام نہیں بناتی تو جنت میں حور کہاں سے دلائے گی؟ اتنی ایسی ہم نماز پڑھتے ہیں، بالکل نہ دل لگاتے ہیں اس میں، نہ خشوع و خضوع نہ تھا، اسے پڑھ کے ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے وجہ اس کی ہے کہ دھیان نہیں ہے نا، آخرت پر یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھیان ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آخرت پر پورا یقین نہ ہو یا ہو تو معمولی سا شبہات ہوں تو عمل میں جو جان ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ اور پھر انسان خواہشات کو زیادہ فالو کرتا ہے، وہ دین کو بھی اس حد تک فالو کرے گا جس حد تک خواہشات اس کو فالو کرنے دیں گی، کیونکہ دین کی ہر چیز ایسی تھوڑی ہے جس میں معاشرہ رکاوٹ ڈالے۔ بہت ساری دین کی چیزیں ایسی ہیں معاشرہ کہتے ہیں چلو بھائی کر لو، ماشاءاللہ اچھی بات ہے یار، اگر کر لو تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، کچھ چیزیں معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے، وہ بھی 5 ٹائم پابندی سے نماز کی وہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بہت زیادہ نمازی بن گئے، پروفیشنل نمازی جسے کہتے ہیں۔ تو جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ یار پہلے خواہشات جو موٹی موٹی خواہشات ہیں نا وہ پوری، جس میں سب سے پہلے پیسہ ہے، پیسے پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ غریب آدمی کو دنیا کا ناکام انسان سمجھا جاتا ہے۔ خواہشات کس سے پوری؟ غریب پوری کرتا ہے یا مالدار؟ بھائی غریب آدمی کا بریانی کھانے کا دل چاہے گا تو جیب میں پہلے ہاتھ ڈالے گا کہ پیسے ہیں یا نہیں، نکل آئے تو پھر 10 دفعہ سوچے گا یہ اگر بریانی میں خرچ کر دیے تو گھر میں بچوں کے لیے کھچڑی پکانے کے پیسے بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ تو وہ یہ ساری چیزیں جب سوچتا ہے نا تو وہ جیب سے ہاتھ واپس نکالتا ہے۔ تو ایسے ہی چیز ہے، پیسہ ہو تو بریانی کیا، پیسے والے آدمی تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا کے تھک گئے ہیں، کیا کھائیں یار؟ تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں دوستوں میں، یار وہ بیف نہیں ہے، بیف رہنے دے، ایسا کر مٹن لے، مٹن نہیں یار ایسا کر مٹن کو چھوڑ تو چکن لے آئے، ابے چکن تو کل بھی کھایا تھا یار، ہوٹل میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ابے چکن تو کل کھایا تھا، ایسا کرو ملائی بوٹی صحیح رہے گی، ابے ملائی بوٹی چل ایک ملائی بوٹی لے، ایسے نا بیزاری سے، پیسے بہت ہیں، ایک ایسا کر وہ اس کو جب آرڈر دے رہے ہوتے ہیں ایک ایسا کر ملائی بوٹی لے، اور چانپیں ہیں، وہ چانپ کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ ایک بڑا اچھا سا نام آیا ہے، خیر یار ایک بڑا مشہور نام ہے چانپوں کا، چلیں چھوڑیں چانپیں ہی صحیح ہیں۔ تو ایسا کر چانپیں لے آ، اور رائس میں جو ہے نا افغانی پلاؤ لے آ، بس 15-20 چیزیں لا کے پھر بچاتے کیسے ہیں؟ وہ اتنا سارا بچایا، ایک ادھر سے چکھا ایک ادھر سے چکھا، تو مالدار آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ساری خواہشات پوری ہو گئی، اب کیا کروں میں؟ ایک ہی خواہش پوری نہیں کر رہا ہوتا، دوسری شادی والی، باقی ساری خواہشات، یہ ایسی خواہش ہے جس کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے، یہ مالدار بھی پوری نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جتنی خواہشات ہیں بتاؤ کوئی خواہش چھوڑتا ہے؟ تو میرا تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے نا، کمپنی کے مالکان بھی آتے ہیں کچھ مشوروں کے لیے، تو ایسے ایسے ارب پتی لوگ، کروڑ پتی لوگ آتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں یار کیسا اتنا پیسہ اللہ نے، نوجوان آدمی کہتا ہے میں اسپین سے ناشتہ منگواتا ہوں، بڑے بھائی کہہ رہے وہ ہمارے یہاں جو مکھن ہے وہ اسپین سے آتا ہے، جیم وہاں کا اچھا ہوتا ہے، جاپان کا، ملکوں کے نام میں بھول رہا ہوں، میں نے کوئی یاد تھوڑی کر کے رکھے کون سے ملک کا جیم، ہم نے تو یہیں سے خریدنا ہے بھائی، ادھر سے جس ملک کا بھی جیم اچھا ہو ہم نے کہاں سے خریدنا ہے؟ وہ جو پرچون کی دکان ہے بھائی تو وہ ذرا سستا والا ہمیں نکال کے دے دے، 50 روپے کم میں جو مل رہا ہے وہ دے دے بھائی تو۔ ایسے ہی ہمارے ایک دوست ہے وہ بھی کہہ رہے تھے میں نے یہ بادام جو ہے نا پتہ نہیں ایران سے منگوائے ہیں،
یہ پستہ جو ہے یہ پتہ نہیں چائنا کا ہے، یہ فلانے یہ اخروٹ وہاں کا ہے، تو ہمیں مذاق سوچا، ہم نے کہا یہ مونگ پھلی کھائیں، کہنے کہاں کی؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی ہم نے۔ پھینک رہے ہو تو بھائی ہم نے بھی تھوڑی سی پھینک دی کیا۔ تو دولت مند آدمی جو ہے نا، دولت مند آدمی، مالدار آدمی کے پاس تو پیسہ اتنا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا۔ تو اب جب آخرت پر پورا ایمان نہیں ہوتا تو انسان خواہشات کو چھوڑ، بھائی جب سب کچھ یہی دنیا ہے تو یار مزے ہونے چاہیے نا، لائف کو کیا ہونا چاہیے، انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ ہو، یہ والی فلم دیکھ لی دل بھر گیا، دوسری فلم اسی ٹائپ کی کہانیوں سے دل بھرا تو اب تھوڑا فلم کا اسٹائل بھی چینج ہونا چاہیے، تو مختلف فلمیں دیکھ لی، ڈرامے دیکھ لیے، سارے انٹرٹینمنٹ، اس کے بعد بھی ہم بہت آخر میں بور ہو رہے ہوتے ہیں، یار کیسی بورنگ لائف گزر رہی ہے۔ غریب آدمی بور نہیں ہوتا، وہ تو اسی بریانی کے چکر میں نا جو اس دن رہ گئی تھی، سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے، تو بور نہیں ہوتا۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار۔ تو خواہشات جو ہے نا، انسان کی خواہشات، وہ خواہشات جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، تو انسان ہدف کس کو بناتا ہے؟ خواہشات کو۔ اب ہر وہ چیز جو اس کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو، وہ اسے قبول نہیں کرتا، چاہے وہ اصطلاحی اعتبار سے، یعنی نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمان ہی کیوں نہ، وہ بھی نہیں کرتا۔ آج کل تو اکثر مسلمان شریعت کو فالو، پوری شریعت کو فالو نہیں کرتے، اتنی کرتے ہیں جتنی کلچر اجازت دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں ایمان کی کمی ہے، لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی ایک سر پھرا پیدا ہو جائے جو کہے میں شریعت کو فالو کروں گا، تو وہ غلط راستے پہ ہے یا سیدھے راستے پہ؟ تو پبلک اس کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ غلط راستے پہ۔ ابھی ہمارے دوست کا واقعہ ہوا ہے، ان کی کسی کوئی رشتہ دار خاتون نے کسی ملک میں غیر مسلم مرد سے نکاح کر لیا۔ یورپ میں، امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو کفر ایسی کا سیدھا، زنا پہ آپ نکاح کا لیبل لگائیں، یہ تو برائی پہ آپ نے، شراب پہ آپ حلال کا لیبل لگا کے اس کو پی رہے ہیں، یہ تو کفر ہے نا، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ بھائی شراب کو شراب سمجھ کے پیو، گناہ گار ہو تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ توبہ کی توفیق دے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے انسان کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، اس کی سزا پانے کے بعد ایک دن جہنم سے نکل جائے گا، کیونکہ ایمان کی برکت ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ لیکن اگر آپ شراب کو فخر سے پینا شروع کر دیں، بولے اچھا کر رہا ہوں میں، یا اس پہ حلال کا لیبل لگا دیں کہ یہ نہیں، یہ حرام ہے ہی نہیں، حلال ہے، تو ان آیتوں کا انکار ہو گیا نا، قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا انکار ہو گیا نا، جس میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب، جوا اور یہ پانسے اور بت پرستی، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں۔ اللہ نے شراب کو بتوں اور جوے کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو بت کھڑے کیے جاتے تھے نا ان کے ساتھ، کتنے گندا عمل ہے اللہ کی نظر میں، فاجتنبوہ، چھوڑ دو اس کو۔ صحابہ نے یکدم چھوڑ دیا، اللہ نے کہہ دیا نجس۔ تو پھر بھی اگر آپ نہیں چھوڑتے اس کو تو آپ کہو میں غلط کر رہا ہوں۔ اب آپ دو طریقے ہوں گے جس سے اگر انسان برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے نا تو بھی مسلمان ہے، کیونکہ نبی کا امتی ہے، نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے کا التزام کیا، اس لیے نہیں ہو رہا، سزا پائے گا جہنم میں، اور انشاءاللہ نبی کی شفاعت کی برکت سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے شراب کو یہ کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے یا نہیں؟ اللہ کو غضب آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں حرام ہے، تو کہاں سے کہتے ہیں کہ حلال ہے؟ یا آپ نے شراب کو غلط سمجھا مگر آپ اس غلط پہ فخر کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے تو ہوتا ہے، یہ تو اسلام نے ایسے ہی حرام کر دیا، میں تو پیوں گا، فخر کر رہے ہو۔ کوئی ہے روکنے والا تو روک لے، ہم تو صحیح کر رہے ہیں، ڈپریشن کا علاج ہے بھائی، پاگل ہیں جو لوگ شراب نہیں پیتے، چھوڑو ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو۔ تو یہ بھی گناہ پہ فخر کے ساتھ ہے، آپ اللہ سے پھٹا کر رہے ہو۔ بھائی دیکھو، ایک پولیس والا آپ کو دیکھ لیتا ہے، آپ اپنی گاڑی میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، ٹھیک ہے نا، تو پولیس کے احترام میں آپ کا مسئلہ اس وقت باندھ لیتے ہو کہ یار یہاں سے گزر جائیں پھر کھول لیں گے، لیکن آپ اس کے سامنے سیٹ بیلٹ کھول کے جا رہے ہیں، پولیس والے نے دیکھا آپ کو ہاتھ دیا تو آپ کیا کر لیتے ہو؟ سوری کر لیتے، یار غلطی ہو گئی، آئندہ خیال کروں گا۔ ممکن ہے پولیس والا چھوڑ دے، چل یار جا، آئندہ شکل سے تو شریف آدمی لگ رہا ہے، باتیں بھی شرافت والی کر رہا ہے، چل جا، ہو سکتا ہے چھوڑ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینلٹی لگا دے، جرمانہ لگا دے۔ تو آخرت کا بھی معاملہ ایسا ہے، گناہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی نیکیاں اتنی ہوں کہ اللہ اس گناہ کو ختم کر دے، ویسے ہی معاف کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کی شفاعت کام آ جائے، یہ بھی ممکن ہے کوئی خاندان میں کوئی شہید ہو، کوئی حافظ ہو، عالم ہو، وہ بخشوا دے، بہت سارے آپشن ہیں مسلمان کے پاس۔ لیکن اگر ایک بات بتاؤ، آپ سیٹ بیلٹ نہیں تھی، پولیس نے آپ کو روکا، آپ پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا سوری نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہو ہاں تو میں نہیں باندھتا، تو کیا کر لے گا ہے بھائی، نہیں باندھتا میں سیٹ بیلٹ۔ وہ آپ کو لا کی کتاب دکھاتا ہے کہ دیکھو لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری، حکومت پاکستان کا قانون ہے، آپ کہتے ہو میں اس قانون کو نہیں مانتا۔
पुलिस वाला छोड़ेगा आपको? एक सूरत में छोड़ेगा। क्या आप उससे भी बड़े कोई पुलिस वाले हो? क्या ख्याल है? उससे बड़े ऑफिसर हो तो छोड़ देगा, सर आप जाएं, आपका मुल्क जाने, हम तो छोटे लोग आपका। लेकिन अगर आप छोटे हो तो ये बदमाशी बर्दाश्त करेगा? कभी कभी तो बगावत में आ रही है ना ये बात, नहीं भाई नहीं छोड़ूंगा मैं। तो जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये चीज हराम है, आप गुनाह समझ के कर रहे हो, बख्शिश का ऑप्शन किसी दर्जे में है, नहीं तो सजा मिल गई तो बख्शे ही जाओगे सजा पाने के बाद। सजा भी थोड़ी नहीं है, अल्लाह सबको बचाए। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं तो पीऊंगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। कोई गलत, मैं इस कानून को ही नहीं मानता, मैं इस्लाम के इस कानून को गलत समझता हूँ, तो मेरे भाई फिर या तो अल्लाह से अगर बड़े हो फिर तो छूट जाओगे, या आपके पास कोई ऐसी सिफारिश हो जो माज अल्लाह से भी किसी बड़ी जात की सिफारिश हो जिसकी अल्लाह भी उसके सामने आजिज, माज अल्लाह आजिज आ जाता हो। जाहिर है ऐसा तो कोई भी नहीं है। इस माइक को क्या हो रहा है भाई? कुछ लग रहा है नहीं, ये माइक की बैटरी मुझे लग रहा है कमजोर हो रही है। आवाज जो है ना इसकी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बैटरी जब कमजोर होती है इसकी, जो जहां से आवाजें आ रही हैं जी, तो जो है ना फिर नहीं छोड़ेगा आपको। तो अल्लाह काफिर की बख्शिश का ऑप्शन अल्लाह ने खत्म कर दिया इसी वजह से कि तुम तो अकड़ की जिंदगी गुजारते थे, तुम तो मानते ही नहीं थे, तो मौत से पहले तौबा कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बख्शिश, लगेगा नहीं छोड़ूंगा। तो याद रखो आज एक बड़ी मुसीबत ये हो गई है यूरोप में, यूएसए वगैरह में ऐसे कुछ वाकयात सामने आ रहे हैं कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम मर्द से निकाह कर रही है। हालांकि कुरान के साफ अल्फाज हैं, वला तुनकिहुल मुशरिकाती वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनना, मुशरिक मर्द से औरत निकाह, मुसलमान औरत निकाह नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान कबूल नहीं कर लेता, इस्लाम कबूल नहीं कर लेता। मर्द को इजाजत है कि ईसाई या यहूदी औरत से निकाह कर सकता है चंद शर्तों के साथ। वो शर्तें में अक्सर बयानात में उलमा से आप सुनते रहते हैं, हम भी बता चुके हैं। लेकिन औरत को किसी सूरत में इजाजत नहीं है कि वो गैर मुस्लिम मर्द से, और मुसलमान भी सिर्फ यहूदो नसारा, ईसाई, क्रिश्चियन और यहूदी, हिंदू लड़की से मुसलमान निकाह बोलो भाई नहीं कर सकता। मुस्लिम जो है वो सिख लड़की से निकाह नहीं कर सकता। तो ये शर्त है, ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया। अब किसी गैर मुस्लिम को अगर इस पे एतराज हो रहा है कि भाई इस्लाम ने ऐसी पाबंदी क्यों लगाई, तो भाई ये तो इस्लाम जाने, इस्लाम को फॉलो करने वाले जाने ना, इसमें आपको क्या एतराज है? इस्लाम आपको कुछ छेड़ थोड़ी कर रहा है, आपको आपस में निकाह की इजाजत दे रहा है। इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के बारे में इतना बड़ा ज़र्फ रखा है कि अगर कोई मियां बीवी जो गैर मुस्लिम थे उनकी शादी हो गई, इस्लाम कबूल करते हैं, तो इस दोबारा से उनको निकाह की जरूरत नहीं है। इस्लाम उनके पुराने निकाह को जो उनके मजहब के मुताबिक हुआ था उसको सही मानता है। समझ रहे बात को? किसी हिंदू ने हिंदू लड़की से शादी की, अब मुसलमान हो रहे हैं दोनों, तो दोबारा निकाह की जरूरत पढ़वाने की जरूरत नहीं है। उनकी जो औलाद हुई वो भी हलाल समझी जाएगी, और यही समझा जाएगा कि इनका जो हिंदू मजहब के मुताबिक निकाह हुआ था, तो चूंकि इनके मजहब में ये निकाह दुरुस्त है, इस तरीके से निकाह होता है, तो जब इस्लाम लाएंगे तो इस्लाम कहेगा हम आपके मजहब के मुताबिक जो निकाह हुआ था उसको दुरुस्त मानते हैं। तो उनके मजहब को इस्लाम ने छेड़ा ही नहीं है इस मामले में, लेकिन इस्लाम ने अपने फॉलोअर्स को पाबंदी लगाई है कि आप अगर निकाह करना चाहते हो तो ये शर्त है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम मर्द से निकाह नहीं कर सकती, होगा ही नहीं निकाह, कलदम में वो। अब कुरान ने साफ लफ्जों में बयान कर दिया, पूरी उम्मत का इज्मा है, इस्लाम का एक हुक्म हमारे सामने आ गया। अब अगर मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम मर्द से निकाह करती है तो जाहिर है वो निकाह करके जो उनके दरमियान सेक्सुअल रिलेशन होगा उसको हलाल समझ रही है ना, लीगल समझ रही है, हालांकि अकॉर्डिंग टू शरिया वो लीगल नहीं है। तो आप एक इलीगल चीज को पे लेवल क्या लगा रहे हैं, लीगल का। तो ये अल्लाह के साथ मजाक हो गया कि नहीं हो गया? अल्लाह की आयत के साथ ये तो कुफर है, सही है, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं, और ये जिना है, इसमें और जिना में कोई फर्क नहीं है। तो अब हुआ ये कि किसी के खानदान में किसी खातून ने ऐसा किया, जो खबर मुझे पहुंची है, गलत खबर पहुंची है तो भाई मैं नहीं जानता, लेकिन बिलफर्ज मैं फर्ज कर लेता हूँ ये खबर सही है, क्योंकि मुझे जो मुस्तनद ज़राए से खबर पहुंची वही पहुंची कि गैर मुस्लिम मर्द से किया। वल्लाहु आलम, हो सकता है वो छुप के मुसलमान हो गया, तो मुमकिन है उसने इस्लाम को लोगों के सामने जाहिर न किया, वो लड़की के सामने बता दिया कि मैं मुस्लिम हूँ। बाज़ दफ़ा डरते भी हैं लोग, लेकिन हमें जो खबर पहुंची वो ये पहुंची कि वो गैर मुस्लिम है। अब क्या हुआ है कि जब पता चला कि गैर मुस्लिम है तो खानदान में बाहर वो सेलिब्रेट किया, कोई बात नहीं, शादी तो शादी होती है, कार्ड भी छप रहे हैं, लोग मुबारक, एक था सरफिरा कोई, उसने कहा भाई मैं नहीं इसमें जाऊंगा शादी, ये गलत हो रहा है। उसने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आवाज उठाई, ये गलत है, हराम है, नाजायज है, सिना को पर निकाह का लेबल मत लगाओ, मैरिज का लेबल मत लगाओ। तो अब क्या हुआ है कि बजाय इसके कि बात को माना जाता, खानदान उसके खिलाफ, ये पागल है, ये जो है ना वो मुआशरे में वो फैला रहा है, यानी जज्बातियत को फरोग दे रहा है। तो मैंने तो खैर उनसे आपसे कहा, मैंने कहा आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, दोबारा इस पे आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, बस आपने बाइकआउट कर लिया, नहीं गए और आपने उनको बता दिया ये हराम है, नाजायज है, इतना इस जमाने में तबलीग काफी है, बार बार एक चीज के पीछे नहीं पड़ो।
چھوڑ دو ان کو اپنے ہاتھ. آپ نے تعلق رکھو, ختم. ایک دفعہ تبلیغ جو ہے نا ایک دفعہ کافی ہے, صحیح ہے نا, ایک دفعہ تبلیغ کر دی اچھی طرح سے صاف لفظوں میں, ان کو علماء کے فتاوی بھی دکھا دیے, دلائل بھی دکھا دیے, قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دے دیا, بس اب پیچھے نہیں پڑو, یہ چھوڑ دو اپنے حال پہ, جائے جہنم میں. لیکن یہ عمل غلط ہے, اس میں آپ کے لیے شرکت جائز بولو بھائی نہیں ہے. اگر ایسا میرٹ جوڑا آپ کے گھر آتا ہے آپ نہیں مل سکتے, بولے بھائی نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. برائی پہ آپ اچھائی کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو, ہم تو اس میں شریک نہیں کریں, شرکت نہیں کر سکتے. جیسے میں بتاتا ہوں نا, 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر کسی نے بیوی کو رکھا ہے آپ اس کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. یہ تو اسلام کے ساتھ مذاق ہے. جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی تھوڑی ہے وہ, اسلام نے کہا ختم, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ختم. جب بیوی نہیں ہے تو کس بیس پہ اس کو لے کے گھوم رہے ہیں, وہ بولے میری گرل فرینڈ ہے, پھر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہو یار گرل فرینڈ کا اسلام میں تصور نہیں, کیونکہ اس سے اسلام تو چینج نہیں ہو رہا. گرل فرینڈ ہے تو بھائی گرل فرینڈ تو بہت سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے, غلط کر رہے ہو بھائی, اچھا دیکھو شادی کر کے رہا کرو وغیرہ وغیرہ. یہ تو کیونکہ گناہ پہ حلال کا لیبل بولو بھائی نہیں لگا. کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں محبت سے, لیکن شراب پہ زمزم لگ کے پی رہا ہے تو پھر تھوڑی دفعہ ہو یہاں سے, نکل یہاں سے. تو اسلام کو ذلیل کر رہا ہے معاذ اللہ, اسلام کو بدنام کر رہا ہے, تو اسلام میں تحریف کر رہا ہے. طلاقیں دیتے کہ لوگ رکھیں گے تو طلاق کے لفظ کی کوئی ویلیو رہے گی؟ طلاقیں دیتے ہیں تو کوئی اہل حدیث سے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے یا فلانے سے لیں گے. اہل حدیث بھی 3 طلاقوں کو ناجائز کہتے ہیں کہ دینا حرام ہے. جب آپ 3 دے رہے تھے تو آپ نے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے دی تھی؟ دینے کے فوراً بعد آپ کہاں فتویٰ لے رہے ہو ہے بھائی؟ اہل حدیث دین کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بائیکاٹ کرنا اللہ کے لیے محبت اور دشمنی بھی کس کے لیے؟ دیکھو احادیث میں جو ایمان کی علامات آئی ہیں اس میں الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے. اللہ کے لیے محبت ہو تو اللہ کے لیے نفرت بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے, بائیکاٹ بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے. ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, ہلال بن امیہ اور ایک اور صحابی تھے, یہ تینوں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. جنگ صحابہ نے جنگ کے لیے جانا تھا, یہ نہیں جا سکے. بھائی کیا ہو گیا, صحیح ہوا بھائی؟ رفیع بھائی کو بلاؤ یار, بندہ یہاں مسجد بٹھا دے, تنخواہ میں دوں گا اس کو ایلفی سے چپکا دیں یہاں پہ, تو انشاءاللہ تنخواہ میں دوں گا, دعویٰ ہے تو انشاءاللہ بھی دو. تو اب کیا ہے کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی یار, دیکھو یہ ہوتا ہے چیزوں کی وجہ سے. تبوک میں وہ صحابی رہ گئے پیچھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ اتنی سخت لڑائی تھی, آپ لوگوں کو تو جانا چاہیے تھا, آپ کے پاس تو مال بھی تھا, صحت بھی, جوانی بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان سے بات چیت چھوڑ دو. 40 دن تک صحابہ کرام نے ان سے بات چیت نہیں کی. تو اب یہ جو ناراضگی ہے یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کی. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی, وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے مقرر بن گئے. تو کبھی کبھار اللہ کے لیے تعلق ختم بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں جذباتیت میں نہ آئے, مار دھاڑ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ایک دفعہ بات بتا دی, کلیئر کر دی, پیچھے نہ پڑے, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ, جی غلط ہے تو آپ ڈنڈا لے کے چڑھ جائیں گے, وہ آپ کو اریسٹ کروا دیں گے. وہ صاحب کہنے لگے میں نہیں شادی یوں کر دوں گا. میں نے کہا بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ FIR کٹوائیں گے آپ تھانے میں جیل کے علاقوں کے پیچھے. اس کے بعد پھر آپ انہیں سے ایکسکیوز کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کام کرو ہی نہیں جس کی ہمت نہ ہو. سمجھا دیا, تمیز سے بتا دیا, بائیکاٹ کر دیا. زندگی بائیکاٹ کرنے پہ کوئی بائیکاٹ کرنا خلاف قانون نہیں ہے. اگر آپ کسی کی شادی میں نہ جائیں تو کوئی پولیس تھوڑی لے کے جائے گی, کوئی کیس بنے گا. کوئی امریکہ میں یا جاپان میں کوئی ایسا کیس ہو, آپ فلاں کی شادی میں نہیں گئے تھے, آپ دفعہ 144 کے تحت جو ہے نا وہ فلاں شکایت ہوتی ہے اس کی, اور آپ اندر جاؤ. آپ پھٹے بازی میں کیس بھی بنتا ہے, وہ پھٹے بازی اس کو جائز بھی نہیں کہتے. لڑائی نہ کرو بھائی, تمیز سے زندگی گزارو. پہلے دنیا میں بڑی ٹینشن ہے, ساری چیزیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو جتنا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے آپ بس اسی کو فالو کرو, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں, وجہ اس کی یہ تھی کہ سب لوگ معاشرے کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں کہ بھائی کلچر میں ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا, یا معاشرے سے ہٹنا, پھٹے بازی لوگ کیا, تو وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہی چلے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں کہ بھائی تمہیں شریعت کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے نا. گورے کو مکمل کیوں فالو نہیں کر لیتے؟ بھائی دیکھو اسلام یا تو پورا ٹھیک ہے یا پورا غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا اسلام ٹھیک ہو آدھا غلط ہو. یہ کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے. بھائی دیکھو اللہ اسلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کھڑ کے اسلام کی نسبت اللہ کی طرف